العلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے افعال تعجب دو سیگا از ہر مصدر ثلاثی مجرد باشد۔ جان لیجئے کہ افعال تعجب کے دو سیغے ہر ثلاثی مجرد کے مصدر سے ہوتے ہیں۔ افعال عاملہ کی بحث چل رہی تھی اور افعال عاملہ میں سے ہم نے متعدد افعال عاملہ کو پڑھ لیا۔ افعال عاملہ میں سے ایک ہے افعال تعجب۔ افعال تعجب ان افعال کو کہتے ہیں جو انشاء تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ افعال تعجب ان افعال کو کہتے ہیں جو انشاء تعجب کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی تعجب انسان کی صفات میں سے ایک صفات ہے، انسان کو تعجب لاحق ہوتا ہے۔ جیسے انسان ڈرتا ہے اسی طرح کچھ باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ تو اس تعجب کو ہم اپنے الفاظ میں کیسے تعبیر کریں گے، اپنے مافی ضمیر تعجب کو اپنے مافی ضمیر کیسے ادا کریں گے تعجب والی صفت کی، اس کے لیے واضح نہیں کچھ الفاظ وضع کیے گئے، ان کو افعال تعجب کہا جاتا ہے۔ اور اس ثلاثی مجرد کے ہر اس مصدر سے آتے ہیں جس میں رنگ اور عیب کے معنی نہ ہو۔ یہ افعال فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں۔ تو اسی کو نمائندگی مصنف نے بنا کے افعال تعجب دو سیگا اظہر مصدر ثلاثی مجرد باشد۔ جان لیجئے کہ افعال تعجب کے دو سیگے ہر ثلاثی مجرد کے مصدر سے ہوتے ہیں۔ اب کیا کیا صیغہ ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فعل تعجب کے لیے دو وزن ہیں، ایک ہے ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن۔ اب اس مثال کے اندر دیکھیں کہ اس مثال کے اندر ما یہ ایو کے معنی میں، ایو شیء کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو ما یہ ہے ایو شیء کے معنی میں، ایو مضاف شیء مضاف الیہ، مضاف الیہ کا مبتدا بن جائے گا، اور احسن یہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ مرفوع متصل ہے، پوشیدہ ہے، یہ محلاً فاعل اور زیدن منصوب لفظاً مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ مفعول بھی اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر خبر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا۔ تو اس مثال کے اندر ما احسن زیدن، اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ یعنی تعجب کے لیے نا، یہ احسن افعلہ کا وزن جو ہے تعجب کے لیے ترجمہ کیسے کریں؟ کس چیز نے زید کو حسن والا کر دیا؟ یا اگر محرم ترجمہ کریں گے ترجمہ ہوگا زید کیا ہی حسین ہے، ما احسن زیدن، زید کیا ہی حسین ہے۔ تو اس مثال کے اندر جو ہے احسنہ، اس میں تعجب کا معنی اس لیے پیدا ہوا اس لیے کہ یہ افعلہ کے وزن پر ہے، ما افعلہ کے وزن پر ہے، جو واضح نے تعجب کے لیے وضع کیا ہے۔ دوسرا صیغہ ہے افعل بھی، جیسے احسن بزیدن، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے زید حسن والا ہو گیا، اور اگر مہارت ترجمہ کریں گے تو زید کیا ہی حسین ہے۔ تو افعل بھی یا اس کے وزن پر احسن بزیدن، تو احسن بزیدن کا ترجمہ زید کیا ہی حسین ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ افعل بھی کے وزن پر ہے جس کو واضح نے تعجب کے لیے وضع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اول ما افعلہ، پہلا ما افعلہ، چو ما احسن زیدن، جیسے کہ ما احسن زیدن، تو لفظی ترجمہ ہوگا کیا ہی اچھا ہے زید۔ چہنی کو اسجید، کیا ہی اچھا ہے زید۔ تقدیرش ایو شیء احسن زیدن، اس کی تقدیری بات یہ ہے ایو شیء احسن زیدن، ما جو ہے ایو شیء کے معنی میں ہے، اور احسن زیدن یہ تو ہے ہی۔ تو کہہ رہے کہ ما بمعنی ایو شیء اصل، ما یہ ایو شیء کے معنی میں ہے، در محل رفع و ابتدا، کہہ رہے کہ یہ
مبتدا ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے، ٹھیک ہے. وَأَحْسَنَ در محل رفع خبر مبتدا، اور احسن مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے. وفائل احسن ہو اصدر مستتر، اور احسن کا فائل ہوا ہے جو اس میں پوشیدہ ہے. وزیدن مفعول به، اور زیدن مفعول به ہے. دوم افعل به، دوسرا افعل به. چوں احسن بزیدن، جیسے احسن بزیدن. احسن صیغہ امر اصل بمعنی خبر، احسن امر کا صیغہ ہے خبر کے معنی میں. تقدیرش احسن زید ای سار ذا حسن، اس کی تقدیر ہے احسن زید یعنی سار ذا حسن یعنی وہ حسن والا ہو گیا. وہ با زائدہ است، اور با زائدہ ہے. تو یہ افعال عاملہ کی بحث پوری ہوئی. اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں. تو ہمارے سامنے نقشہ ہے. سب سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ عامل کی دو قسمیں، عامل لفظی، عامل معنوی. پھر عامل لفظی کی 3 قسمیں تھیں. ایک تھا حروف عاملہ، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا. دوسرا افعال عاملہ جو ہم پڑھ رہے تھے. تو افعال عاملہ ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے فعل معلوم کو پڑھا، فعل مجہول کو پڑھا، اس کے بعد افعال ناقصہ کو پڑھا، اس کے بعد افعال مقاربہ کو پڑھا، پھر افعال مدح وسم کو پڑھا، اور آخر میں افعال یعنی فعل تعجب کو پڑھا. تو یہ عامل لفظی کی اقسام میں سے 2 قسموں کو ہم نے پڑھ لیا. اب رہ گیا صرف اسماء عاملہ، اور اسماء عاملہ پر ہی مصنف کی کتاب مکمل ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر اسماء عاملہ کو پڑھیں گے.